نے قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ حکومت وہ اس ملک پر کر رہے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے مسلمانوں کے مذہب اور دین پر حملہ کرنا شروع کیا تو یہ بات برداشت سے باہر ہوئی۔ اس وقت جو لوگ ہندوستان کے اندر تھے، خاص طور سے مسلمان، انہیں اس چیز کا احساس بہت زیادہ تھا کہ ہمارا یہ ملک ہمارے ہاتھوں سے چھن گیا ہے۔ ہمارے جو برادران وطن تھے انہیں بہت زیادہ احساس اس لیے نہیں تھا کہ وہ مغلیہ سلطنت میں بھی ایسے ہی زندگی گزار رہے تھے جیسا کہ انگریزوں کے دور حکومت میں گزار رہے تھے۔ احساس مسلمانوں کو اس وجہ سے تھا کہ ان کے ہاتھوں سے حکومت چھن گئی تھی۔ پہلے وہ مالک تھے، حاکم تھے، اب محکوم بن گئے۔ پہلے وہ غالب تھے، اب مغلوب ہو گئے۔ اس وجہ سے انہیں احساس بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں نے اس ملک کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے اور پرشاسن کا سہارا لے کر انہوں نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مذہب اسلام سے نکالنا اور اپنے مذہب کو قبول کرنے پر مجبور اور آمادہ کیا، تو اس وقت کے علماء کرام نے اس بات کو بھانپا کہ اگر اس وقت میں ایکشن نہ لیا گیا اور ہم بیدار نہ ہوئے تو آنے والا وقت وہ ہوگا کہ اس ملک میں پھر مذہب اسلام کا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ یہ ملک دارالحرب بن گیا ہے۔ جو ایمان والے یا مسلمان ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کریں، اور اگر جہاد کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے تو اس ملک سے چلے جائیں، یہاں پر نہ رہیں۔ اس تحریک کو مضبوطی دینے کے لیے اس وقت کے علماء کرام نے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر، گلی گلی اور محلے محلے دورے کیے اور لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ اس ظالم قوت اور طاقت کے خلاف کھڑا ہوا جائے اور ان کو اس ملک سے نکالا جائے اور اپنے مذہب اسلام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے اس ملک کو بھی بچایا جائے، کیونکہ اس ملک میں مسجدیں تھیں، مدرسے تھے، بزرگوں کے مزارات تھے، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن سے ہمارا میچ کھاتا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے احباب اور ان کے ہم عصر علماء کرام نے محنتیں کی اور بالا کوٹ کی پہاڑی پر جہاد کرتے ہوئے وہ لوگ شہید ہوئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اشارہ کرنا مقصد ہے، تفصیل اس وقت نہیں بتائی جا سکتی، 1857 عیسوی کے اندر جو جنگ ہوئی جس کو غدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں بھی خاص طور سے علماء کرام اور مسلمانوں نے حصہ لیا اور ایک بڑی تعداد کو انگریزوں نے شہید کیا۔ آتا ہے تاریخ کے اندر کہ 50,000 علماء کرام اس جنگ میں اور اس کے بعد میں شہید کیے گئے۔ دہلی جو علماء کرام کا مرکز ہوا کرتا تھا، علم دین کا مرکز ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے اللہ والے وہاں پر رہتے تھے اور مذہب اسلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ گلی گلی پر وہاں علماء کرام کی محفلیں اور مجلسیں لگتی تھی۔ ایک دن دلی نے وہ دیکھا، انگریزوں نے اس قدر ظلم و ستم کیا کہ اگر دہلی کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہ دہلی جہاں علماء کرام کا جمواڑہ رہتا تھا، محفلیں ہوتی تھی، مجلسیں ہوتی تھی، لاش 15 دن تک یوں ہی پڑی رہتی، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا تھا۔ انگریزوں نے چن چن کر سب علماء کرام کو مار دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ اگر کہیں علماء کرام نظر آئیں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر کسی کے چہرے پر داڑھی ہو، سر پر ٹوپی ہو، بدن پر کرتا اور پائجامہ ہو تو سمجھو وہ عالم ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے۔
چنانچہ اس پر عمل کیا گیا اور ہزاروں علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ علماء کے علاوہ بھی لوگ اس لباس کو اختیار کرتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، ٹوپی بھی اوڑھتے ہیں، تو اس پاداش میں ویسے مسلمانوں کو بھی مارا گیا جو عالم نہیں تھے۔ پھر سن 1857 عیسوی کی جنگ میں جو بہت بڑا نقصان ہوا جانی اور مالی، اب وہ بچے جو یتیم ہو گئے تھے ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا، انگریزوں نے ان کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا اور یہ نعرہ دیا کہ ہم ان بچوں کو جن کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، جو بے سہارا ہیں، ان کو ہم تعلیم دیں گے اور تعلیم فری میں دیں گے، فری میں رہنا دیں گے، فری میں کھانا دیں گے، ساری چیزیں ان کو فری میں مہیا کرائیں گے۔ علماء کرام نے جب یہ دیکھا کہ اب ظالم انگریز نے ہماری نسل کو بھی ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کے اندر علماء کرام کے ساتھ مل کر ایک میٹنگ کی اور اس کا حل تلاش کیا، اور یہ طے کیا گیا کہ دیوبند کے اندر ایک مدرسے کو قائم کیا جائے، اور یہ نعرہ دیا حضرت نانوتوی نے کہ ہم بھی ان بچوں کو فری میں تعلیم دیں گے، فری میں کھانا دیں گے، فری میں رہنا دیں گے اور ان کو تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ انگریز نے یہ نعرہ دیا تھا کہ ہم ایسا نظام تعلیم ہندوستان میں لاگو کریں گے جس کو حاصل کرنے کے بعد ہندوستان میں رہنے والا آدمی ظاہراً شکل و صورت سے تو ہندوستانی ہوگا لیکن دل اور ذہن کے اعتبار سے وہ انگلستانی ہوگا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کی بنیاد ڈالنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ اس مدرسے سے ہم ایسے افراد تیار کریں گے جو شکل اور صورت کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے لیکن ذہن اور فکر کے اعتبار سے وہ اسلامی ہوں گے۔ اور دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد یہی تھا کہ یہاں سے ایسے افراد تیار کیے جائیں جو اس ملک کی خدمت کریں اور یہاں سے ایک ایسی فوج قائم ہو، ایسی فوج تشکیل دی جائے جو ظالم انگریزوں کے خلاف پنجہ آزمائی کر کے ان کو یہاں سے بھگانے پر مجبور کر دے۔ چنانچہ علماء کرام سے یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور دیوبند کے اندر پڑھنے والا سب سے پہلا طالب علم محمود حسن، جس کو دنیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے وہاں سے تعلیم کی، سب سے پہلا نکلنے والا وہ فرزند تھا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے افراد نے اپنے آپ کو 3 دھڑوں میں تقسیم کیا۔ ایک جماعت وہ تھی جو دارالعلوم دیوبند کے انتظام و انصرام کو دیکھتی تھی، ایک جماعت وہ تھی جو جمعیت علماء ہند جس نے قائم کی، اور ایک جماعت وہ تھی جس نے تبلیغ میں اپنے آپ کو لگا لیا تھا۔ یہ 3 جماعتیں بنی۔ سن 1919 عیسوی کے اندر جمعیت علماء ہند کو قائم کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی یہ جماعت کام کرتی رہی لیکن مختلف ناموں سے اس کو جانا گیا، کبھی جمعیت الانصار کے نام سے، کبھی دوسرے ناموں سے، لیکن سن 1919 عیسوی میں بالکل ایک دم اسپیشل طور پر جمعیت علماء ہند کے نام سے اس سنستھا کا قیام عمل میں آیا، اور اس دن سے لے کر آج تک یہ تینوں جماعتیں دارالعلوم دیوبند کو چلانے والی، جمعیت علماء ہند کی باغ دوڑ سنبھالنے والی اور جماعت تبلیغ کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں رکھنے والی، اس دن سے لے کر آج تک اپنے مقصد سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی، اور اس دن سے لے کر آج تک ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کی خدمات کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس وقت کیونکہ جمعیت علماء ہند کے تعلق سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو اسی کی کچھ کارگزاری اور اسی کی خدمات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ چنانچہ جمعیت علماء ہند کے فرزندوں نے اور اس میں رہنے والے علماء کرام نے اپنے آپ کو ملک کے لیے وقف کر دیا اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے تن من دھن کی باتیں لگائی۔ بے شمار علماء کرام شہید کیے گئے، خاص طور سے اس میں جو سروے تھے اور سب سے آگے رہنے والے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شوکت علی گوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار علماء کرام آپس میں جڑے اور اس ملک کو آزاد کرایا۔ 1866 عیسوی میں دیوبند کے مدرسے کو قائم کیا گیا۔
اور گاندھی جی جن کو ہیرو مانا جاتا ہے جنگ آزادی کا، ان کی پیدائش کب ہوئی پتا ہے کسی کو؟ 1868 عیسوی میں۔ اور دارالعلوم دیوبند کب قائم کیا گیا؟ 1866 عیسوی میں۔ اور اس سے بھی بہت پہلے سے ہمارے علماء کرام اس ملک کو آزاد کرانے کی جد و جہد کر رہے تھے، گاندھی جی کے پیدا ہونے سے پہلے، کیونکہ جنگ آزادی کوئی ایسے تو تھا نہیں کہ دو بھائیوں کی لڑائی ہے، آئے دو لوگ صلح کرانی ہو گئی، تقریباً 200-250 سال تک یہ لڑائی چلی ہے۔ اور اس میں آدھا وقت وہ ہے جو تنے تنہا آپ لوگوں نے، آپ کے بزرگوں نے، آپ کے آباء و اجداد نے، آپ کے پرکھوں نے جنگ لڑی ہے۔ بہت دن کے بعد برادران وطن کو ساتھ دیا گیا ہے۔ گاندھی جی کو جمیعت علماء ہند نے اپنے خرچے پر پورے ملک کے دورے کرائے ہیں اور ان کو اپنا قائد لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد گاندھی جی مہاتما گاندھی بنے۔ اس میں جمیعت علماء ہند کی بہت بڑی قربانی ہے۔ بہرکیف ملک ہمارا آزاد ہو گیا اور بدقسمتی سے ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ جمیعت علماء ہند کے اکابرین اور بزرگ نہیں چاہتے تھے کہ ملک ڈیوائیڈ ہو، دو جگہ اس کو تقسیم کیا جائے، وہ بالکل نہیں چاہتے تھے۔ لیکن انگریز یہاں سے گئے، جاتے جاتے یہ کانٹا پھانس کر چلے گئے اور ملک تقسیم ہو گیا۔ جب ملک تقسیم ہوا، دوبارہ اتنے حالات نازک ہوئے کہ آپس میں لڑائیاں اور خون بہایا گیا۔ ہریانہ، پنجاب اور ادھر کے تمام علاقے ایسی ہوا چلی کہ لوگ مرتد ہونے لگے، مذہب اسلام سے پھرنے لگے، مذہب اسلام کو خیر آباد کہنے لگے۔ جمیعت علماء ہند جو جنگ آزادی میں کاندھے سے کاندھا ملا کر چل رہی تھی اور اس ملک کو آزاد کرایا تھا، اس نے جب یہ حالات دیکھے تو فوراً اپنے آپ کو سیاست سے الگ کیا اور یہ عہد کیا کہ ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے مذہب اسلام کو بچائیں اور اس کے دین و ایمان کی حفاظت کریں۔ لکھا ہے تاریخ کے اندر جمیعت علماء ہند نے فوراً ایک شعبہ قائم کیا، تحفظ دین، شعبہ تبلیغ تحفظ اسلام کے نام سے، اور ایک علماء کرام کی ایک ٹیم تشکیل دے کر ہریانہ، پنجاب اور اس علاقے میں بھیجی گئی اور ان لوگوں کے اوپر محنت کی گئی جو مرتد ہو گئے تھے، ان کو واپس مذہب اسلام میں لایا گیا۔ اور تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، پلس 2000 لوگ جو نان مسلم تھے وہ بھی مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد جمیعت علماء ہند نے اپنے آپ کو قوم کے لیے وقف کر دیا کہ ہم ملت کے کام کریں گے اور اپنے آپ کو فلاحی کاموں میں لگائیں گے۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے سامنے اگر کوئی چیلنج آتا ہے، کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، چاہے حکومتی سطح پر ہو یا کوئی دوسرا معاملہ ہو، تو سب سے پہلے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کرنے والے یا ان مسائل پر بات کرنے والی اگر کوئی تنظیم ہے تو وہ جمیعت علماء ہند ہے۔ بے شمار شعبے اس کے ہیں جو زمین پر کام کرتے ہیں، جیسا کہ ایک شعبہ دینی تعلیمی بورڈ کا ہے جو 1954 عیسوی میں قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جگہ جگہ، محلے محلے، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں اور بستی بستی میں مکاتب قائم کیے جائیں اور آنے والی نسلوں کو دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں وہ اپنے عقیدے سے بالکل غافل نہ ہو اور آنے والے وقت میں وہ ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ، وکیل بننے کے ساتھ ساتھ، جج بننے کے ساتھ ساتھ، انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی رہیں۔ چنانچہ جن علاقوں میں مکاتب کا نظام مضبوط تھا، وہاں کی آنے والی نسلیں بہترین بھلی اور بری، لیکن جہاں مکاتب کا نظام نہیں تھا، وہاں کے پلنے والے بچے اور وہاں کی پلنے والی نسلوں سے دین اسلام سے ان کا تعلق تھوڑا سا رہ گیا، بہت زیادہ مضبوط نہیں رہ پایا۔ اب اس شعبے کو مضبوطی دینے کے لیے جمیعت علماء ہند نے دوبارہ کوشش کی اور باقاعدہ آرگنائزر جمیعت علماء ہند کی طرف سے رکھے گئے اور ہر علاقے کا دورہ کر کے جگہ جگہ مکاتب کے نظام اور اس کے قیام کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت میں تقریباً 3 یا 4 ہزار مکاتب جمیعت علماء ہند کے انڈر میں چلتے ہیں۔ جمیعت علماء ہند کے تحت چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جمیعت علماء ہند ان میں پڑھانے والے اساتذہ کو تنخواہ دیتی ہے۔ جیسے بہت سے علاقے ہیں وہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، مساجد اور مدارس نہیں ہیں، تو وہاں پر کسی گھر میں یا کسی بھی ایک جگہ کو متعین کر کے ایک مکتب قائم کیا جاتا ہے
جمیعت علماء ہند وہاں پڑھانے والے استاد کو تنخواہ دیتی ہے، وہ ان بچوں کو تعلیم دیتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ایسے مکاتب چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شعبہ جمیعت علماء ہند نے وقت کے تقاضوں کو اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شعبہ ابھی پچھلے 1.5 یا 2 سال پہلے شروع کیا، جمیعت اوپن اسکول، جس کا مقصد یہ ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، پڑھانے والے اساتذہ اور معلمات جنہوں نے اصلی تعلیم حاصل نہیں کی ہے ان کو ہائی اسکول کرایا جائے، کیونکہ ہائی اسکول کرنے کے بعد ہی گورنمنٹ کے ریکارڈ میں اندراج ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہائی اسکول کی ڈگری نہیں ہے تو حکومتی نظر میں آپ جاہل اور انپڑھ ہیں۔ مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، دارالعلوم دیوبند سب سے بڑا مدرسہ ہے، مدارس علوم ہے، مراد آباد ہے، اسی طریقے سے جو بڑے بڑے مدارس ہیں ان میں سے جو پڑھ کر علماء کرام فارغ ہو کر نکلتے ہیں، باوجود اس کے عالم ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، مفسر اور مقرر ہوتے ہیں، لیکن حکومت کی نظر میں وہ جاہل ہوتے ہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے، حکومت ان کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ اس وجہ سے جمیعت علماء ہند نے یہ شعبہ قائم کیا کہ ہم اس شعبے کے تحت مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ہائی اسکول کرائیں گے اور ان کو مین اسٹریم میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اب تک 6000 بچوں کا ایڈمیشن ہو چکا ہے، جن میں تقریباً 3000 بچوں نے پیپر دیے اور الحمدللہ پہلی بار میں ہی کافی بڑی تعداد میں مدارس کے بچے پاس ہوئے۔ لیکن اس بات کو چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، آپ کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن چونکہ میں اسی شعبے سے وابستہ ہوں اور اسی شعبے میں کام کرتا ہوں، ایک بڑی تعداد پاس ہونے والوں کی ہے۔ اگر کوئی سنستھا مدرسے کے 10 بچوں کو 10ویں کراتی ہے تو کئی دن تک اخباروں میں دیتی ہے، لیکن جمیعت علماء ہند نے کئی ہزار بچوں کو ہائی اسکول کرائی ہے، لیکن چھوٹی سی بھی خبر نہیں دی، وہ چھوٹی بہت ایک دم خبر دیتی تھی جو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی۔ وجہ اس لیے ہے کہ حکومت کی نیت اس وقت ایسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ NIS ملک کا ایک نیشنل بورڈ ہے، CBSE بورڈ کی طرح، جو سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر میں چلتا ہے۔ جمیعت علماء ہند نے اپنے آپ کو اس میں رجسٹرڈ کرایا ہوا ہے، اور جمیعت علماء ہند کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ پورے ملک میں جہاں چاہیں اپنا سینٹر قائم کر سکتے ہیں۔ جمیعت علماء ہند یہ نظام چلاتی ہے، مدرسے میں جاتی ہے، وہاں بچوں سے اور اساتذہ سے بات کر کے ایک ورچوئل کلاس روم بناتی ہے، بچوں کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، بچے اپنے مدرسے میں ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وقت آنے پر حکومتی سطح پر ہائی اسکول کا ایگزام دیتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو مدرسے کے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے وہ 10ویں کلاس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جمیعت علماء ہند کی طرف سے ہی نمائندہ جاتا ہے، ان کا ایڈمیشن کرتا ہے، ان کی کتابیں انہیں دیتا ہے، آئی کارڈ دیتا ہے اور کلاس کا انتظام کرتا ہے۔ جمیعت علماء ہند کی طرف سے بڑے والی LED مدرسے میں لگا دی جاتی ہے، پھر اس پر آن لائن تعلیم روزانہ ہوتی ہے، بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہائی اسکول سطح کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حکومتی سطح پر ایگزام دے کر پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جمیعت علماء ہند کے وہ کام ہیں جن کا ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کام ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے بہت زبردست مہم چلائی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت خرابیاں ہیں اور جو رسم و رواج اور طرح طرح کی خرافات ہیں، ان کا سدباب اگر اس وقت نہ کیا گیا تو آنے والا وقت ایسا ہوگا ہماری یہ نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہوگی۔ شراب اتنی عام ہے کہ کہا نہیں جا سکتا، جوے بازی عام ہے، سٹا عام ہے، والدین کی نافرمانی ہے، والدین کی نافرمانی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہاتھا پائی اور مار پٹائی تک نوبت پہنچ رہی ہے۔ ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو ہماری قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کا نوجوان اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، جیسے کہ انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگ جائے تو انسان نہ چل سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی قوم کا نوجوان اپنے آپ کو کسی دوسرے راستے پر ڈال دے تو پھر اس معاشرے کی اور اس قوم کی کامیابی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ ہمارا نوجوان نہ اصلی تعلیم میں آگے ہے نہ دینی تعلیم میں آگے ہے، شراب نوشی میں ملوث ہیں، جوے بازی میں ملوث ہیں، والدین کی نافرمانی میں ملوث ہے اور طرح طرح کی وبا ہمارے معاشرے میں آئی ہوئی ہیں۔ ان کو ختم کس طرح کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلقات سے تعلیمات کیا ہیں؟
آپ اگر ایک باپ ہیں تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آپ اگر ایک بیٹے ہیں تو آپ کا کردار کیا ہو؟ اگر آپ دادا ہیں تو آپ کا کردار کیا ہو؟ شریعت نے یہ تمام چیزیں غائب کی ہیں، لیکن ان کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان کسی ضرورت مند عورت، بیوہ عورت، یا وہ ضرورت مند ہے، آمدنی کے ذرائع اس کے نہیں ہیں، اس کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ فضیلت کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے کہ انسان دن میں روزہ رکھے اور پوری رات میں نماز پڑھے۔ یعنی دو لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں نفل نماز پڑھتا ہے، تو اس کے پارسائی میں اور اس کی صالحیت میں کوئی شک ہے؟ بھئی ایک آدمی دن میں روزہ بھی رکھ رہا ہے اور نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، بلکہ یہ کہ پوری رات نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بڑا نیک اور متقی آدمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی بیوہ عورت کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے تو فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے اللہ کی نظر میں وہ آدمی بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ تہجد گزار اور روزہ رکھنے والا۔ اب ہم جائزہ لیں اپنی بستیوں کا اور اپنے اطراف کا۔ یہ مسجد ہے، مثال کے طور پر اس کے اطراف میں 200 گھر ہیں، ہوں گے اس میں 150 200 جو بھی ہیں، کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ان 150 200 گھروں میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں؟ بیوہ عورتیں کتنی ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ 200 فیملیاں مسجد کے اطراف میں رہتی ہیں، ان میں بیوہ عورتیں کتنی ہیں جن کا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے؟ 15 10-15 ہوں گی اندازہ، ٹھیک 10-15 ہوں گی۔ اب ان میں ہمیں شاید یہ بتانا ہو سکتا آپ کو ہو، لیکن عام طور پہ پتا نہیں ہوتا کہ ان کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ ان کے خاندان والے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت سے گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ بیچاری بڑی پریشانی میں زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے بچوں کی پڑھنے کی عمر ہے، جس طریقے سے ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں اور بہترین ڈریس پہن کر اسکول جاتے ہیں، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میرے بچے پڑھیں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، لیکن حالات اجازت نہیں دیتے اسے کہ اپنے بچوں کو پڑھائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہ کاموں پر نکل جاتے ہیں اس کے، اور وہاں وہ دکاندار کی اور مالک کی ڈانٹ ڈپٹ کھاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے رات دن مالک ان سے صفائی کراتا ہے، جھاڑو لگواتا ہے، پانی منگواتا ہے، وہ بیوہ کے بچے تھوڑے بہت پیسے لا کر اپنی ماں کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یعنی آمدنی کا کوئی اسپیشل ذریعہ نہیں ہے۔ تو 200 فیملیوں میں اگر 15 فیملی ایسی ہیں جو بیوہ ہیں اور ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو یہ 185 آدمی یا 185 گھر والے اگر اپنی روزانہ مہینے کی جو آمدنی ہوتی ہے، ایک دن کی آمدنی، پوری کالونی یہ طے کر لے کہ ہم 30 دن کماتے ہیں، 29 دن کی کمائی ہمارے لیے اور ایک دن کی کمائی بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے اگر ایک جگہ جمع کر لے تو ان کی خوشحال زندگی ہوگی نہیں ہوگی؟ اور جہاں غریبوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا خیال کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ یہ بالکل فیکٹ ہے، آپ کو اور میرا عقیدہ اور ایمان اور یقین ہے کہ ہوگا۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے، اس طرح کام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے کام ہیں اصلاح معاشرہ کے کرنے کے۔ تو بہرحال جمعیت علماء بلند شہر اور جمعیت علماء ہند کے تحت جتنی بھی یونٹیں ہیں، انہیں اوپر سے یہ ہدایات ہیں کہ جگہ جگہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام کیے جائیں۔ جمعیت علماء ہند کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ جمعیت علماء ہند کیا کیا کام کرتی ہے۔ اب فی الحال گرنج میں یہ کام کر رہی ہے، جگہ جگہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام ہم لوگ کرتے ہیں، وہاں پر پہلے ایک ٹیم اور کمیٹی بناتے ہیں جس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ 8-10 لوگوں کی کمیٹی بنتی ہے۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے وہ محلے کے نوجوانوں کو اکٹھا کریں، کیونکہ آپ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب نماز پڑھتے ہیں، تو آپ اس پروگرام میں بھی شامل ہیں، لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا، اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس طرح کے پروگراموں میں بھی وہ شامل نہیں ہوتا، حالانکہ ان کی زندگی شریعت کے بالکل خلاف چل رہی ہے۔ وہ شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، سٹا بھی کھیلتے ہیں، والدین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، پڑوسیوں کو بھی ستاتے ہیں، اب وہ نہ نماز کو آتے ہیں نہ اس طرح کے پروگرام میں آتے ہیں۔ اب ان کے کانوں تک یہ پیغام کیسے پہنچے؟
تو ہمارے بزرگوں نے اکابر نے حضرت مولانا محمد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہ نائب صدر ہے شہر کی تشریف فرما ہے یہیں پر، انہوں نے یہ ترتیب بنائی کہ وہ جو ٹیم بنے گی اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ ایک گلی میں مثال کے طور پر 20 گھر ہیں، تو اس گلی میں جتنے بھی نوجوان ایسے ہیں جو مسجدوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہیں کسی ایک بیٹھک میں یا کسی ایک جگہ پر ان کو اکٹھا کیا جائے اور قصبے سے ہی کسی عالم کو یا امام صاحب کو بلا کر ان کے سامنے بات دیکھ کے رکھ دی جائے کہ بھئی آپ کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود آئیں گے تمہیں بتا دینا۔ وہیں کسی کے بیٹھک میں ان کو اکٹھا کیا جائے، شراب کے نقصانات اور اس کے حرمت کے بارے میں بات کی جائے، جوے کے نقصانات ان کو بتایا جائے، والدین کی نافرمانی میں کیا گناہ ہوتا ہے ان کے کانوں میں یہ بات ڈالی جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کے بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ آپ کو اور ہمارا کام تو کوشش کرنے کا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ بلند شہر کے اندر یہ نظام ہم نے چلا رکھا ہے اور 25 اماموں پر مشتمل ایک کمیٹی ہے جو پورے شہر کو کور کرتی ہے، جگہ جگہ پروگرام ہمارے ہوتے رہتے ہیں۔ کل بھی پروگرام ہے، پچھلے 2-3 دن پہلے ہوا، اس کے بعد پیر کے دن ایک پروگرام ہے۔ تو وہاں ہم نے یہ کر رکھا ہے کہ کبھی کسی کو بیان کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، کبھی کسی کو بھیج دیتے ہیں، اسے ہم نکڑ سبھا بولتے ہیں، جو نوجوانوں کا پروگرام کرتے ہیں گلی میں نکڑ سبھا، وہاں آسانی سے وہ لوگ جڑ جاتے ہیں اور بس 15-20 منٹ ان کو وہ باتیں بتا دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امید یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ لوگ بھی ٹریک پائیں گے۔ تو میرا آج یہ کوشش ہے جو چل رہی ہے اور آپ لوگوں سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اور جو کمیٹی یہاں پر بنائی جائے گی ہمارے حضرت اس کی تشکیل کریں گے تو آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اصلاح معاشرہ کی جو یہ مہم چل رہی ہے، اپنے معاشرے کو اگر ہم صاف اور شفاف بنانا چاہتے ہیں، جوے سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے سٹے بازی سے، شراب نوشی سے، طرح طرح کی خرافات سے اپنی اور اپنے معاشرے کی حفاظت چاہتے ہیں تو کچھ کرنا ہوگا بحیثیت اس کے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہماری ذمہ داری بھی ہے اور جو بات ہم کو آئے ہم لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا توفیق عطا فرمائے۔ جمعیت علماء ہند کے اور بھی بہت سے کام ہیں لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے، اجازت نہیں دیتا ہے وقت لمبی بات کی جائے، اس وجہ سے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ حضرت مولانا محمد عزیز صاحب قاسمی دامت برکاتہ استاد حدیث ہیں جامع محمود المدارس کے، ہمارے ساتھ موجود بات پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔